أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اور اہل اسلام کی عورتوں کو اللہ تعالی حیا کا حکم فرما رہے ہیں کہ یہ حیا ایمان کی صفت ہے، حیا خیر کا حصہ ہے۔ ہم سب کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنی گھر والیوں کو یہ پیغام دیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری گھر والیاں فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر وقرن، مل کر رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور ان کا بناؤ سنگار، ان کا چلنا، ان کا گھر کے اندر رہنا، ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ اہل اسلام والے ہونے چاہیے۔ جس طرح کے یہودیوں کی عورتیں کیا کرتی تھیں اس طرح ان کو نہ کرنے کی اجازت ہے اور نہ اس چیز کو انہیں کرنا چاہیے۔ انتظار صاحب میرے خیال کے مطابق چھڑ دے، جس مقصد واسطے سپیکر ٹھیک ہو رہا ہے وہ مقصد فوت ہو رہا ہے، کیوں جی؟ آ جاؤ، بندے نو آواز آندھی بھی ہے، مختصر جا ٹائم ہے تو اسے سے وقت نہ ضائع ہونے، پہلے وقت بڑا ضائع ہو گیا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الاحزاب کی آیت نازل فرمائی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت کو حیا کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی عورتوں کو حیا اختیار کرنے کا حکم دیا کہ یہ صفت، حیا والی صفت انسان کی عزت کا سبب ہے۔ اگر انسان اس صفت کو برقرار رکھے گا تو وہ باعزت شمار ہوگا، ورنہ ساری زندگی کے لیے اگر حیا کو چھوڑ دے گا دنیا کی نظروں میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وقرن، اپنی گھر والیوں کو آپ فرمائیں وقرن، یہ مل کر رہیں، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں۔ آگے اللہ تعالی نے منفی کے ساتھ بھی اس چیز کا حکم دیا کہ جو بناؤ سنگار ہے ان کا بالکل مناسب انداز میں ہونا چاہیے، جسے آج ہم اپنی زبان میں میک اپ کہتے ہیں۔ ان کا بناؤ سنگار نمبر 1 اپنے گھر کی 4 دیواری تک ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ان کا بناؤ سنگار اپنے خاوندوں کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 3 ان کا بناؤ سنگار صرف اور صرف اپنے ایک دائرہ محدود تک ہونا چاہیے
کیوں جب ان کا سارا حق ان کے شوہر پر ہے اور شوہر کا سارا حق اپنی بیوی پر ہے تو کسی اور کے لیے بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی خرید رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے گھر سے خوشبو لگا کر نکلنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلے گی تو لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، حالانکہ اسلام عورت کو لوگوں کی نظروں سے بچانے کا انتظام کرتا ہے۔ عورت اگر اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کرے جس سے اس کی طرف لوگوں کی توجہ جائے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کی ایک واقعہ بھی عرض کر دوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ان کا مرید آیا اور آ کر کہنے لگا میری گھر والی جو ہے وہ بار بار اس چیز پر اصرار کرتی ہے کہ مجھے بازار جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت پھر حکیم الامت تھے، حکیم الامت کا لقب ایسے نہیں ملا، ایسی حکمت بری باتیں فرمایا کرتے تھے، ایسے معاملات میں حکمت والا فیصلہ فرماتے تھے کہ بندے کا معاملہ لمحوں میں حل ہو جاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا اپنے مرید کو آپ اپنی گھر والی سے کہیں اگر آپ گھر سے باہر جانا چاہتی ہیں، کوئی سامان وغیرہ خریدنا آپ کا عذر ہے تو آپ کو اجازت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے آپ پرانا جوتا پہن کر جائیں گی اور پرانے کپڑے پہن کر باہر جائیں گی، کسی قسم کا کوئی بناؤ سنگار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس جو سب سے پرانا سوٹ ہوگا وہ کپڑے پہن کر آپ باہر جا سکتی ہیں، ورنہ نہیں۔ مرید نے گھر آ کر اپنی گھر والی سے کہا کہ گھر سے باہر جانے کی اجازت تب ہے تمہارا جوتا بھی پرانا ہونا چاہیے، تیرے کپڑے بھی پرانے ہونے چاہیے۔ تو گھر والی کہنے لگی مجھے باہر کوئی کام نہیں ہے، اب وہ میرا کام ہو گیا۔ دیکھو کتنا آسان حل فرما دیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کتنا پیارا نکتہ دیا۔ اب جو عورت کہتی ہے میں نے گھر سے باہر جانا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنے کام کے لیے، جب وہ سارے حقوق اپنے خاوند کے لیے رکھتی ہے تو بناؤ سنگار بھی اپنے خاوند کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جو پہلے وقتوں میں جو یہود و نصارہ کی عورتیں تھیں، جس طرح وہ بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی تھیں، مسلمانوں کی عورتوں کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اپنی گھر والیوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دو، یعنی نماز عورتوں پر بھی فرض ہے، مردوں پر بھی فرض ہے، تو مردوں نے عورتوں کو جا کر پیغام دینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی صراحت فرمائی۔ حیا ایک ایسی صفت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری خیر رکھی ہے، حیا سارے کا سارا نیکی کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص حیا والی صفت کو اختیار کرے گا، با حیا بن کر زندگی گزارے گا، اس کے لیے ہر طرف خیر ہی خیر ہے، اس کو حیا کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جو گرمی کے نام پر آج عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کی طبیعت کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ آپ دیکھیں عورت کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو مرد کے اندر ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو عورت کو کمزوری کی بنا پر گرمی کم لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا وہ عورت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اللہ کا ایسا حکم ہے، جو شخص مسلمان ہوگا حیا اس کی عادت ہونی چاہیے۔ عادت کس کو کہتے ہیں؟
کہ انسان کی زندگی کے اندر، معمولات کے اندر، زندگی گزارنے کے اندر جو کام بندے کی ضرورت بھی ہے، سوچے سمجھے بغیر کرنا بندے کی عادت بن چکا ہے، ہر وقت بندے کو اس کام کو کرنے کے لیے الگ سے ارادہ، نیت، فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، یعنی یہ کام اس کی طبیعت میں رچ بس چکا ہے، اس کو کہتے ہیں عادت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو اسلام کو قبول کرے حیا اس کی عادت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اسی فرمان مبارک کی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس حیا بھی ہونا چاہیے، اور ہم یہ کہتے ہیں جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس ایمان ہے تو حیا ہے۔ اگر کوئی شخص بے حیائی اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اللہ کی ناراضگی کو خریدتا ہے بے حیائی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب ایک شخص کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہوں، اس کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو بے حیا بنا دیتا ہوں۔ جب وہ شخص بے حیا ہو جائے گا، دنیا کی نظروں میں گر جائے گا، دنیا کی نظروں میں ذلیل اور رسوا ہوگا، دنیا کی نظروں میں اس کو کبھی بھی عزت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس بے حیا انسان کو اپنے ساتھ ناراضگی کی سزا دینے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کیوں دی؟ اس کو بے حیا بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، وہ شخص بے حیائی اختیار کرے گا، اس سے کوئی نہ کوئی بے حیائی والا کام ہو جائے گا، اب وہ دنیا کی نظروں میں گر جائے گا، دنیا کی نظروں میں اس کے لیے کبھی بھی عزت نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان ہے، ایمان حیا ہے۔ دیکھو جب اللہ سے ناراضگی ہوئی تو ایمان کمزور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سزا والا معاملہ کیا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کو ناراض کیا، اب بے حیا بنا پھرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا جاتا رہے نا، جب بندے کو کسی چیز کا حیا نہ رہے پھر وہ چاہے جو مرضی کرے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان کے گھر میں سکون ہوتا ہے، انسان کا ایمان عقیدہ محفوظ رہتا ہے، انسان اپنی اولاد کی نظروں میں باعزت شمار ہوتا ہے، اپنی بہن، بیٹی، والدہ، ماں سب کی نظروں میں باعزت شمار ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس حیا والی صفت نہیں ہے تو اس کو سب کچھ تو مل جائے گا دنیا میں، لیکن اس کو عزت کبھی نہیں ملے گی۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اس کے سب سے بڑے دو مقصد ہیں، نمبر ایک مجھے مال و دولت مل جائے، نمبر دو مجھے عزت اور شہرت مل جائے۔ یہ سب سے بڑے دو ہر انسان کے بنیادی مقصد ہیں۔ ہر انسان ان دو چیزوں کی طرف بہت عزت سے دوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا دولت کے بارے میں کہ دولت کا پجاری جب دولت کے پیچھے جاتا ہے تو وہ خون خوار بھیڑیا بن جاتا ہے، اور جب شہرت اور عزت کا پجاری شہرت کے پیچھے جاتا ہے وہ خون خوار بھیڑیے سے بھی ظالم بن جاتا ہے۔ یعنی انسان کو لالچ ہے میری عزت بنے، اگر انسان کو یہ لالچ ہے میں باعزت بن جاؤں تو اس کو حیا والا بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کے اندر خیر ہی خیر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا حیا اللہ سے بھی کرنا یہ اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ سے بھی حیا کرے۔ اللہ سے حیا کرنا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کبھی کسی کا دل نہ دکھائے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے۔ سب سے بڑا اللہ سے حیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کام تو میرا اپنا بھائی کر سکتا تھا، یہ کام تو میرا والد کر سکتا تھا، میں اس کام کے لیے کسی اور سے مدد مانگتا رہا، کسی اور کے پیچھے لگا رہا، کسی اور کے پیچھے لگ کر میں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ تو بڑے بھائی کو، والد کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ناراضگی ہوتی ہے نا، یار عجیب بندہ ہے، اس کے دل میں اتنا شرم حیا نہیں کہ اپنے گھر میں کام ہو رہا ہے باہر جا رہا ہے،
تو میرے اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے عارضی گھر بنایا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے حیا کریں گے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جب ہم جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اس کو سب کچھ دینے والا تو میں ہوں، دنیا کے اندر اس کو میں نے بھیجا ہے، دولت اس کو میں دے رہا ہوں، سب کچھ اس کا کرنے والا میں ہوں، اور یہ مجھ سے اتنا یا نہیں کرتا کہ میرے ساتھ تو کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، کم از کم اس کو جو بھی ضرورت پیش آئے وہ میرے سامنے آئے۔ اللہ سے بھی حیا کرنا چاہیے۔ حیا وہ صفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو اس کو اختیار کرے گا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با حیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔